اس میں کوئی رکھنا یا لیکن سرفراز صاحب اس سلسلے میں تو کوئی مبالغہ نہیں ہے نا یہ کسی قسم کی یہ گفتگو کہ کوئی اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ دراصل یہ جو دہشت گرد حملے ہوتے ہیں جس میں چینی شہریوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے، اس کا بنیادی سب سے بڑا ٹارگٹ اولین ترجیح اس کی یہ ہوتی ہے کہ سی پیک کو ڈسٹرب کر دیا جائے، تتر بتر کر دیا جائے، اور ہم سے زیادہ چینی قیادت کو ان کا ظاہر ہے کہ انفلوئنس ہے پوری دنیا میں، ان چیزوں کو سمجھتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ چین کے جو یہ بی آر آئی کا منصوبہ ہے اور سی پیک جس کی کلیدی ضرورت ہے اس کو برباد کرنے کی پوری کوشش ہے یہ دہشت گردی کے ذریعے. اور پاکستان اگر یہ ان کو لگے کہ ہماری حد المقدور کوشش نہیں ہے، ہم نے کسی صورت میں بھی کوئی بھی کسر نہیں اٹھا رکھی، تو پھر تو صحیح ہے. اس کے باوجود اگر حملے ہوتے ہیں تو چین کی طرف سے اس کی انڈرسٹینڈنگ پرہیپس ہونی چاہیے، کیونکہ بہرحال اس کا نشانہ سی پیک ہی ہے. دیکھیے یہ میں سمجھتا ہوں کہ چائنا کی لیڈرشپ اس بات کو سمجھتی ہے، اور یہ لاسٹ جو واقعہ ہوا تھا اس کے بعد بھی ہم نے لمحہ بلمحہ چینی قیادت کو جو ہماری تحقیقات تھیں اور جو ہم نے اس میں پیش رفت کی اس سے آگاہ رکھا، اور وہ اس حوالے سے بہت مطمئن ہے کہ ہم نے اور ہماری سیکیورٹی کی ایجنسیوں نے اپنا بھرپور کردار ادا کیا ہے. اور میں یہ بات پھر دہراؤں گا کہ دیکھیے جو انتظامی اور انسانی طور پہ احتیاطی تدابیر ہو سکتی ہیں وہ ہم کر رہے ہیں، بلکہ اب تو کئی جگہ سے تھوڑی یہ شکایت آنی شروع ہو گئی ہے کہ یہ اوور پروٹیکشن جو ہے یہ بھی ہمارے لیے کچھ مسائل یا رکاوٹ کا ذریعہ ہے، تھوڑی نرم کی جائے. لیکن ہم اس میں ہمارے ادارے کوئی رسک نہیں لینے کے لیے تیار ہیں. تو ہم جو اس وقت سیکیورٹی ہے اس کے چیلنجز کا بھی ادراک کر کے ہر حد الوسع کوشش کر رہے ہیں. لیکن میں پھر یہ کہوں گا کہ دیکھیے بحیثیت قوم ہمارے لیے یہ فرض ہے کہ ہم یہ بات سوچیں کہ آج کی دنیا بہت کمپیٹیٹیو ہے. آج کے جو سرمایہ کار ہیں ان کے سامنے پوری دنیا ہے. ابھی حال ہی میں کامران خان صاحب جو سوات کا واقعہ ہوا، آپ دیکھیے کہ قطع نظر اس کے کہ سی پیک ہو یا کوئی اور ہو، اگر ابھی مجھے پتہ چلا کہ وہاں پر ایک انویسٹمنٹ کے لیے غیر ملکی فرم آ رہی تھی جو وہاں پہ ہوٹل بنانا چاہتی تھی، اور وہ مناظر دیکھ کے وہ وہاں سے چلی گئی. یہ کسی ملک کے لیے بھی ممکن نہیں ہے کہ وہ کانفلکٹ کو زور دے یا اپنے ملک کے اندر لا اینڈ آرڈر کو خراب کرے اور وہاں پر پھر انویسٹمنٹ کو بھی وہ مدعو کر سکے. یہ اس سے پہلے آپ نے دیکھا جڑاں سیالکوٹ سرگودا میں بھی اس طرح کے واقعات ہوئے، اور پھر ہم ساری دنیا کے سامنے معافیاں مانگتے ہیں کہ نہیں جی یہ بڑے غلط ہے، یہ بہت غلط لوگ ہیں. میرا خیال ہے کہ میڈیا کو بھی میں کہوں گا، اور ہماری قیادت کا حکومت کا فرض ہے، علماء کا فرض ہے کہ ہم اپنے لوگوں کے اندر یہ شعور پیدا کریں کہ جو مذہب کا نام لے کر لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے، جتھے بازی کی جاتی ہے، وینڈلزم کیا جاتا ہے، موب لنچنگ کی جاتی ہے، دہشت گردی کی جاتی ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور ہمیں پاکستان کو اسلام کے امن کا ایک چہرہ پیش کرنا ہے. لیکن سر ہم چین کی سیکیورٹی کی جب بات کر رہے ہیں، چینی شہریوں کی سیکیورٹی کی بات کر رہے ہیں، شاید یہ معاملہ اتنا گمبھیر اور اتنا اس قدر اس کی حساسیت نہیں ہوتی جو ہم آج دیکھ رہے ہیں. کہ ہم دوسرے فرنٹس پہ تو ہم سی پیک پہ کام کرتے ہیں، اپنے اکنامک زونز پہ تو کام کرتے ہیں، وہاں پہ جو ہم نے ڈیولپمنٹ کرنی ہے وہ تو ہم کرتے، ہم نے اگر آئی پی پیز کی پیمنٹ کرنی ہے وہ تو ہم کرتے. ہم اس وقت تو بات یہ کر رہے ہیں کہ اور پھر ہم چینی شہریوں کا تحفظ بھی نہیں کر رہے. میرے خیال میں اگر ہم یہ سی پیک پہ بڑا کام ہو رہا ہوتا سر تو وہ شاید ہمارے لیے ایک ہوتی ہے ایک چیز جس پہ چین کہتا ہے کہ ہم باقی تو چیزیں ہو رہی ہیں، یہ صرف یہ معاملہ ذرا فرق ہے، ہم تو کسی فرنٹ پہ کام نہیں کر رہے نا. دیکھیے 2013 سے لے کے 2018 تک بھرپور سی پیک کے اوپر عمل درآمد ہوا. اس وقت تک جو 25 ارب ڈالر کی پاکستان میں سی پیک کی سرمایہ کاری ہوئی، یہ سارے وہی منصوبے ہیں جو 13 سے لے کے 18 کے درمیان شروع کیے گئے. 18 میں جو تبدیلی آئی اس نے ہر پالیسی کو جو مسلم لیگ نون کے دور میں شروع ہوئی تھی اس کو ریورس کر دیا، اور اس نے ہر اس چیز کو جو ہمارے دور میں بنی تھی اس کو سکینڈلائز کر دیا. اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ 17-18 میں اگر آپ کراچی سے اسلام آباد کی کسی بھی پرواز میں آتے تو ہر جہاز میں 10-15 چائنیز بزنس مین آپ کو نظر آتے تھے، چونکہ پریزیڈنٹ شی نے سب کو کہا تھا کہ آپ پاکستان میں جا کے سرمایہ کاری کریں. 2018 اور 22 کے درمیان ہم نے جو ماحول بنایا
جو ان کے ساتھ سلوک کیا، ایک ایک کر کے کوئی ویتنام چلا گیا، کوئی کمبوڈیا چلا گیا، کوئی لاؤس چلا گیا، نقصان ہمارا ہوا۔ ہم نے ایک بھی اسپیشل اکنامک زون میں ان 4 سالوں میں کوئی پیش رفت نہیں کی۔ اب جب 2022 میں ہم 16 ماہ کے لیے آئے تو ہم نے گوادر کے منصوبوں کو، اسپیشل اکنامک زونز کو دوبارہ اٹھایا۔ میں آپ کو غفلت کی بدترین مثال یہ دینا چاہتا ہوں کہ 2018 سے 22 تک جو گوادر پورٹ کی مینٹیننس ڈریجنگ ہے وہ تک نہیں کی گئی، جس سے 1.5 میٹر بندرگاہ کی گہرائی سلٹنگ کی وجہ سے کم ہو گئی۔ وہ بھی ہم نے آ کر جب 16 ماہ میں آئے اس کو دوبارہ ہم نے سلٹنگ کو ڈی سلٹ کیا اور اس کی ڈریجنگ کر کے اس کو صاف کیا۔ میں چھوٹی چھوٹی اس طرح کئی مثالیں دے سکتا ہوں۔ یہ ہمیں بڑا نقصان ہوا، اس لیے پالیسیز کا تسلسل، ملک کے اندر سیاسی استحکام اور امن، یہ پری ریکوزٹس ہیں، ویدر سی پیک اور نو سی پیک۔ کوئی بھی ملک اگر ان کو یقینی نہیں بنائے گا تو اس کے پاس چاہے سونے کی پالیسیاں ہوں، وہاں پر ترقی کا عمل کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ تو اب اس پوری ایپیسوڈ کے بعد حملہ ہو گیا، اس کے بعد چلے ایک ری بلڈنگ شروع ہوئی ہے، پرائم منسٹر کا دورہ ہو گیا، آرمی چیف ساتھ چلے گئے، آپ لوگ سب گئے، ان کو بتایا سمجھایا، انہوں نے بھی بڑی فراخ دلی سے آپ کی بات سنی۔ اب انہوں نے ایک اس کے جوابی دورہ کیا، بہت ہی ہائی رینکنگ چائنیز آفیشل ہمارے پاس آ گئے، ہم نے تمام چیزیں کر لی۔ پہلے بھی حد المقدور کوشش کر رہے تھے، اب انشاءاللہ تعالیٰ اور بھی کریں گے۔ تحفظ کرنا ہمیں اپنی جانوں سے زیادہ عزیز ہونا چاہیے غیر ملکی شہری، چینی شہری کا۔ اچھا، یہ سب کچھ اب ہو گیا ہے، جس کے لیے اب سب کچھ کر رہے ہیں کہ سی پیک میں کوئی مٹیریل ہمیں بہتری نظر آئے، اس کی کوئی راہ دکھائیے۔ جی دیکھیے، اس کے اب جیسے آپ نے ابھی کہا کہ چائنا نے فیز 2 کے لیے 5 کوریڈورز کا خود اعادہ کیا ہے کہ وہ 5 کوریڈورز میں فیز 2 جو ایک اپ گریڈڈ ورژن ہوگا فیز 1 کا، اسے کریں گے۔ پہلا ہے کوریڈور آف گروتھ، دوسرا ہے کوریڈور آف لائیولیہوڈز، تیسرا ہے کوریڈور آف انوویشن، چوتھا ہے گرین کوریڈور اور پانچواں ہے اوپن کوریڈور، جس میں ہم علاقائی تعاون کو بھی یقینی بنائیں گے۔ اس کے تحت بہت سارے منصوبے ہیں جن پر اب پیش رفت ہو چکی ہے۔ کچھ ہائیڈل انرجی کے، گرین انرجی کے، رینیوبل انرجی کے منصوبے ہیں جن کو ہم آگے بڑھائیں گے۔ سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ اس کے تحت ہم بزنس ٹو بزنس، پرائیویٹ سیکٹر کوآپریشن کو آگے بڑھائیں گے تاکہ انڈسٹریل کوآپریشن ہو۔ اور ابھی حالیہ دورے کے اندر پہلی دفعہ پاکستان اور چین کے پرائیویٹ سیکٹر کے درمیان اتنا بڑا میگا ایونٹ ہوا کہ جس میں تقریباً 150 پاکستان کی بزنس انٹرپرائزز جو مختلف شعبوں سے تھیں اور 250 کے قریب چائنیز بزنس انٹرپرائزز، ان کی کانفرنس ہوئی، جن کی 1000 آپس میں بزنس میٹنگز ہوئیں، اور اس طرح کی اب کئی اور کانفرنسز چائنا میں ہوں گے۔ دیکھیں، میں آپ کو ایک مثال دینا چاہتا ہوں، ہم نے کتنا اس شعبے کو یا چین جیسے ملک کو نظر انداز کیا ہے۔ چین سالانہ طور پہ 2700 ارب ڈالر کی درآمدات کرتا ہے۔ چین کی 2700 ارب ڈالر کی درآمدات میں ہم صرف 3 ارب ڈالر کی پاکستان سے برآمدات کرتے ہیں۔ دیر از اے ہیوج مارکیٹ نیکسٹ ڈور، جو کہ ہمارے پرائیویٹ سیکٹر کے لیے ایک کھلا میدان ہے کہ اس کو 3 سے 30 کر لیں، 30 سے 50 ارب ڈالر کر لیں۔ اس کے لیے اب ہماری کوشش ہے۔ اسی طرح جو اسپیشل اکنامک زونز ہیں، اس کے لیے چین کے ماہرین آ رہے ہیں، وہ ہماری مدد کریں گے کہ ہم ان کو کامیاب کریں کہ جس میں اب چائنا کی وہ انڈسٹری جو ری لوکیٹ ہو رہی ہے وہاں پہ لیبر کاسٹ ہونے کی وجہ سے وہ پاکستان کی طرف آئے۔ اسی طرح زراعت کے لیے جو اس دفعہ ایک بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے کہ چائنا پاکستان کو ایگریکلچر پروڈکٹیوٹی بڑھانے میں ہمیں سیڈ ڈیولپمنٹ کے اندر ہمیں ڈرون ٹیکنالوجی کے ذریعے اور دیگر جدید ٹیکنالوجیز کے ذریعے پاکستان کی زرعی پیداوار کو بڑھانے کے لیے ہماری مدد کرے گا، ہمارے سائنٹسٹ کی ٹریننگ کرے گا، جس سے ہماری استطاعت کار بڑھے گی۔ پھر جو انوویشن کوریڈور ہے، اس میں ہواوی نے، جو کہ ان کی بڑی کمپنی ہے، ہمیں یقین دلایا ہے کہ وہ نیشنل پاکستان کی جو ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن ہے اس میں ہمارے ساتھ ایک اسٹریٹجک پارٹنر کے طور پہ نہ صرف کام کریں گے بلکہ سالانہ 3 لاکھ نوجوانوں کو آئی ٹی سکلز کی وہ تربیت بھی دیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ ایشوز، یہ وہ پروگرام ہیں کہ جس سے ایک اور چیز یہ بتا دیں، یہ اٹ ساؤنڈز ویری گڈ، اللہ کرے کہ بالکل اس پہ اسی طرح سے عمل ہو جائے۔ یہ جو دیامر اور داسو جو ہیں، جہاں پر یہ معاملہ ہوا، داسو اور دیامر بھاشا،
ان پہ کام شروع ہوگا پراپر طریقے سے اسی سپیڈ سے؟ جی بالکل، دیکھیے اب ہم نے یہ کیا ہے کہ جو پہلے سی پیک اور نان سی پیک سیکیورٹی کی کلاسیفیکیشن تھی وہ ختم کر کے جہاں پر بھی چینی ورکرز کام کر رہے ہیں ان کی سیکیورٹی اسی درجے پہ ہے جو سی پیک منصوبوں کی تھی، اور ان تمام جگہوں کی اب فوج کو براہ راست سیکیورٹی دی گئی ہے، اور جہاں جہاں چائنیز کی زیادہ کانسنٹریشن ہے وہاں پر ہم سیف سٹیز بھی انسٹال کر رہے ہیں تاکہ ہم بہتر وہاں پہ سیکیورٹی کے اوپر سرویلنس رکھ سکیں، اور اسی طرح کئی اور ایسے اقدامات ہیں جو میں پبلکلی نہیں بتانا چاہتا جن کو حکومت بروئے کار لا رہی ہے تاکہ بہتر سیکیورٹی کو انشور کیا جا سکے۔ بہت بہت شکریہ جناب احسن اقبال ہمارے ساتھ موجود تھے، وزیر پلاننگ منصوبہ بندی۔ کمرشل بریک، اس کے بعد پاکستان کا اس وقت سب سے بڑا چیلنج جو ابھی آپ نے پوری گفتگو سنی کہ دہشت گردی کا خاتمہ ہو، اور پاکستان میں ہر لحاظ سے جو پاکستان میں غیر ملکی شہری ہیں، خود پاکستان کے جو اثاثے ہیں وہ دہشت گردی سے محفوظ ہوں، مگر انفارچونیٹلی پچھلے چند سال اور پچھلے خاص طور پہ 2-3 سال اس سلسلے میں تباہ کن رہے ہیں۔ اب ایک اور فوجی آپریشن کی بات ہوئی ہے، آپریشن عزم استحکام، مگر اس کو رد کر دیا ہے کے پی کی کلیدی سیاسی جماعتوں نے، جو کہ ایک بہت ہی ایک منفی ڈیولپمنٹ ہے اس پوری صورتحال کے حوالے سے۔ اس کو مختلف پہلوؤں سے جانچتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔